اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سورہ مطففین کی 5-6 آیتوں کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور اسی سلسلے میں تفسیر پیش کرنی ہے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا ذرا سا میں نے جو وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں سے ایک بات بیان کرنا تھا، اسے آپ کے حوالے کر دوں کہ جب میں تفسیر شبر کی عبارت پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک لفظ کو واضح نہیں کر سکا تھا شاید، اور میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ آئندہ درس میں واضح کروں گا۔ تو اس میں ایک چیز آئی ہے، یا اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہاں کرم میں اس میں ایک منفی احتمال بھی دیا گیا ہے، اس احتمال کو رفع کیا گیا ہے مفسرین کی جانب سے۔ مثلا بعض مفسرین نے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ خسارے میں رہیں گے جنہوں نے خدا کے کرم پر اعتماد نہیں کیا اور اعمال صالحہ انجام دیتے رہے۔ مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کے کرم پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا اور اعمال کو لے کے اتنا زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خدا انہی لوگوں سے سوال کرے گا کہ تمہیں رب کریم کے کرم کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا تھا اور تم کیوں نیک اعمال کرتے رہے۔ لیکن ظاہر سی بات یہ ہے کہ یہ بات اگر کہی جائے جیسا کہ بعض نے تفسیر کر ڈالی، تو یہ تفسیر کے انداز سے، قرآن کے مزاج سے، مذہب اور دین کے مزاج سے، عقل سلیم کے مزاج سے مخالفت کرتی ہے، بات سراسر اس کے خلاف ہے، اور اس طرح سارے قرآن کا نزول مہمل اور بے فائدہ ہو جائے گا، اور سارے احکام و فرائض کا تذکرہ ایک بے معنی سی بات ہو کر رہ جائے گی۔ یعنی یہ ذکر جو ہے، یہ بات بے معنی رہ جائے گی، یہ تذکرہ بے معنی رہ جائے گا، جو بھی کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، ممکن نہیں، درست نہیں ہے۔ اس کو البتہ مفسر جن مفسرین نے یا بعض نے اس طرح کا ترجمہ کیا، تفسیر پیش کیا، اگر وہ اس طریقے سے پیش کر دیتے اس بات کو، تو بقول علامہ جوادی کے زیادہ بہتر ہوتا کہ کاش اس مفسر نے یوں کہا ہوتا کہ تجھے رب کریم کے کرم کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا کہ تو نے اس کے کرم کی قدر نہیں کی، کہ اس نے تجھے سور، کتے اور گدھے کے بجائے انسانی صورت عطا کر دی اور تو نے کردار جانوروں جیسا پیش کیا اور انسانیت کی آبرو کا تحفظ نہیں کیا۔ یہ اس کے کرم کی کھلی ہوئی توہین ہے، جس کا تذکرہ خود اس سورے میں آخر تک کیا گیا ہے، اور روز جزا سے ڈرایا گیا ہے، اور انسان کی بے بسی کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ دوسری بات، یہاں آج کے درس کو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں، جو ویل للمطففین آیا تھا، اس کے سلسلے میں ناپ تول میں بے ایمانی کرنے والوں کو آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سبق ہے، ایک درس ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت میں ہر برائی کی سزا ملنے والی ہے، اور یہ بہرحال ایک برائی اور خیانت ہے، یعنی کم تولنا، کم فروشی، یہ خیانت ہے، اور ہر برائی کی سزا قیامت ملے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں بھی اعمال ناپے اور تولے جائیں گے، تو اگر خدا نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا اور جیسے کو تیسے کا قانون نافذ کر دیا، تو انسان کا انجام کیا ہوگا، یہ انسان سوچے تو صحیح۔ اس تصور سے ہر صاحب عقل کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور بندوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسے برتاؤ کی رب العالمین سے خود توقع ہے۔ ہم جیسی توقع رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ وہ ہمارے ساتھ رحم سے، کرم سے، محبت سے پیش آئے، معافی سے پیش آئے، درگزر سے پیش آئے، ٹھیک ہے، ویسے ہی ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ ارحم ترحم، تم دنیا میں رحم کرو تاکہ تم پر روز قیامت رحم کیا جائے، اور تم بندوں پر رحم کرو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ تو یہ ایک اصول ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور بہرحال
میں نے کچھ آیات کا ترجمہ کیا تھا، پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے 2 آیتوں کی تفسیر بھی پیش کر دی تھی، 2-3 آیتوں کی۔ تیسری آیت کی تفسیر میں تھا میں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، یہاں پہ میں آ گیا تھا آپ کو لے کر کے۔ اور جب یہ لوگ کیل کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ لوگ تولتے ہیں اور وزن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن خود جب تولتے ہیں تو ایکال للناس، لوگوں کے لیے کیل کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں۔ او وزنوا لہم، ان کے لیے لہم آیا ہے، قرآن میں وزنوہم ہے، وزنوہم، انہوں نے او وزنوا لہم لکھا ہے لام کے ساتھ۔ فحذف الجار، لام جو جار تھا وہ حذف ہو گیا، واوصل الفعل، اور یہ جو ہے ہم جو ضمیر ہے وہ فعل سے وصل ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ اوصل الفعل، فعل متصل ہو گیا ضمیر سے۔ وقیل ہم تاکید، انہوں نے قول یہ ہے کہ نہیں، یہ ہم جو ہے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے آ گیا ہے، ضرورت نہیں مطلب بلاغت کے اعتبار سے نہیں، قرآن خالق نے جب بلاغت خالق کا کلام ہے، کہنے مطلب یہ ہے کہ ضرورت صرف تاکید کے لیے تھی، معنی کے لحاظ سے اس کی ضرورت نہیں تھی، معنی میں تاکید کے لیے ہم آیا ہے، یعنی ایسے ہے وَقَالُوهُمْ او وزنوا، اور جب یہ ان لوگوں کے لیے کیل کرتے ہیں، تولتے ہیں اور یا وزن کرتے ہیں تو یخسرون، یہ لوگ جو ہے کم کر دیتے ہیں، یہ تولنے والے، ان کے اوپر واقع ہو، یہی متففین ہیں، یخسرون یعنی ینقذون، ٹھیک ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ مبعوث کیے جائیں گے، یہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں بلائے جائیں گے۔ فَيَرْتَدَعُوا عَنْ هَذَا الذَّنْبِ، تو روک لیں اپنے کو اس گناہ سے۔ اگر یہ گمان کریں گے، سوچیں گے، خیال کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے لیوم عظیم، قیامت کے دن، تو پھر اپنے کو گناہ سے روک بھی سکتے ہیں، یہ روکنا چاہیے بھی۔ یوم، وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ دن وہ ایسا دن ہوگا، وہ دن ہوگا کہ جب لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، لحکم لرب العالمین، لحکم رب العالمین، اللہ کے حکم کی وجہ سے، یا یہ کہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ بولغا، مبالغہ کیا گیا ہے یہاں، ٹھیک ہے، اس دن کے لیے۔ اب مبالغہ کئی طریقے کے الفاظ کے استعمالات سے کیا گیا ہے، ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ بولغا فی تعظیم ھذا الذنب، یہ جو گناہ ہے نا، کم فروشی، اس کم فروشی کے گناہ کی عظمت کو، بڑائی کو بتانے کے لیے یہ مبالغہ کیا گیا، یعنی مطلب اس کی شدت کو پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کس ذریعے سے؟ پہلی بات تو توبیخ کے ذریعے، ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو یہ کام کریں گے یا کرتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ دوسری بات کیا؟ وہ ذکر الظن، زن کا لفظ زن کا استعمال کیا گیا، یہ لوگ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کہ مبعوث نہیں ہوں گے، یعنی یہاں پر ایک طریقے سے دکھایا جا رہا ہے یہ تمہارا گمان ہے اور سوچ لو کہ تم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، یہ تمہارا یقین نہیں ہے، تمہارا خیال ہے، تم یہ خیال کرتے ہو کیا، کہ نہیں، ایک طریقے سے حقارت کے لیے اور متنبہ کرنے کے لفظ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ایسا نہیں ہوگا؟ تو یہ لفظ زن کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ گناہ کی عظمت کو بتایا جائے ان کو، کہ یہ نہ سوچو کہ تم نہیں پلٹائے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹے جاؤ گے۔ وصف اليوم بالعظیم، اور یوم کی صفت لفظ عظیم کے ساتھ لائی گئی ہے، اس سے بھی عظمت گناہ سمجھ میں آئے کہ یاد رکھو عظیم دن میں تم پیش کیے جاؤ گے اور اس بڑے گناہ سے اپنے کو بچا لو۔ وقیام الناس فیہ للہ، اور اس سے بھی اس گناہ کی عظمت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ڈر جاؤ، خوفزدہ ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو، متنبہ ہو جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اس دن۔
والتعبیر عنہ برب العالمین، اور پروردگار عالم کے سلسلے سے جو لفظ استعمال کیا ہوگا رب عالمین، رب العالمین کے عنوان سے، یہ سارے کلمات جو بڑھائے گئے ہیں، اضافہ کیے گئے ہیں، یہ صرف اور صرف کس چیز کے لیے استفادہ کیے گئے ہیں، استعمال کیے گئے ہیں؟ اس دن کی عظمت کو اور بڑائی کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان متوجہ ہو جائے اور اس کم فروشی کے گناہ سے اپنے کو بچا لے۔ پھر فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، تم پیش نہیں کیے رہو، کلا ردع اما ہم علیہ، جس عقیدے پر یہ ہیں اس عقیدے کو رد کیا جا رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھ لو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ انا کتاب الفجار ما کتب من اعمالہم لفی سجین، کہ جو فاجروں کی کتاب ہے، یعنی نامہ اعمال جو ان کا ہے گنہگاروں کا، ٹھیک ہے، ما کتب من اعمالہم، کتاب فجار سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز کہ جو ان کے اعمال کے متعلق لکھی گئی ہے، کافروں کے اعمال کے متعلق، ٹھیک ہے، ان کا نامہ اعمال یہ سجین میں ہوگا۔ سجین کیا ہے؟ کتاب جامع لاعمال الکفرۃ والشیاطین، کفرۃ الفجر آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کفرہ جمع کا لفظ ہے، کافروں کے سلسلے میں کہا گیا کہ کتاب سجین کیا ہے؟ لفی سجین، سجین میں ہے یہ، ان کا کتاب یعنی ان کا نامہ اعمال سجین میں۔ سجین کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ جس میں اعمال، کتاب اعمال جو ہے، کتاب جامع لاعمال الکفرۃ والشیاطین، شیاطین اور کفرہ کے اعمال اس میں جمع کیے جاتے ہیں، اس کتاب کو سجین کہتے ہیں، جس میں سب کے نامہ اعمال جمع کیے جاتے ہیں، کافروں کے، اسے سجین کہتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دو طریقے کے ذخیرے ہیں وہاں پر اعمال نامے کو جمع کرنے کے، ایک سجین ہے جو کافروں کے لیے اور مومنوں کے لیے الگ، دونوں کا الگ ایک لسٹ بنائی جا رہی ہے، ایک الگ گروپ تیار کیا جا رہا ہے، مومنوں کے نامہ اعمال تیار کر کے ایک الگ لسٹ میں رکھے جاتے ہیں، یہ مومن ہیں، اور کافروں کے الگ۔ سجین کیا ہے؟ سجین سجن سے بنا ہے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو۔ اور اگر آپ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں تو سورہ یوسف کی 6 آیتوں میں لفظ سجن کا استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 33 میں قال رب السجن احب الی، جناب یوسف کہتے ہیں خدایا مجھے قید خانہ بہتر ہے، محبوب تر ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یا دوسری جگہ یہ 33 اور 36 نمبر میں کیا ہے؟ دخل معه السجن فتیان، سجن میں 2 جوان داخل ہوئے جناب یوسف کے ساتھ قلعے میں، وہ قید خانے میں۔ اور آیت نمبر 39 میں 39 میں یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر من اللہ، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا کئی خدا بہتر ہیں یا ایک؟ یا 41 نمبر یا صاحب سجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 100 میں اور اس کے پہلے، یعنی آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 100، یہ 2 آیتیں ہیں کہ جہاں پر خالق کائنات نے لفظ سجن کا استعمال کیا ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا؟ سجین یعنی قید میں رکھی جائے گی، وہ کتاب محفوظ رہے گی۔ وما ادراک ما سجین، اور تم درک نہیں کر سکتے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہاں بھی وہی انداز آیا جو پچھلے درس میں تھا، کتاب مرقوم، یہ رقم کی ہوئی کتاب ہے، وہ ارقام، جس میں ارقام یعنی اعداد جو کچھ لکھے گئے بالکل واضح اور شفاف ہوں گے، اس کتاب کو سجین کہتے ہیں، جس میں سب کے نامہ اعمال محفوظ ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں پر وائے ہوگی، ویل ہوگی، الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ انشاءاللہ ان آیتوں کی تفسیر اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔